حکومت اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے درمیان آخر کار 8 روز کے بعد مذاکرات کامیاب ہونے پر دھرنا ختم کر دیا گیا اور حکومت نے ملازمین کو سٹورز بند نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق مذاکراتی ٹیم کا کہنا تھا کہ وزیر صنعت اور سیکرٹری نے ادارے کو بند نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی ملازم کو نہیں نکالیں گے۔ عارف شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں، ہمارے جو اندر کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کا تعاون کرنے پر بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے قبل یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے وفد نے وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تنظیم نو کے مختلف آپریشنز پر کام ہو رہا ہے۔ سٹورز بند کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی یک طرفہ اقدام نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا منافع بخش اداروں کے شیئرز کی اسٹریٹجک فروخت منصوبے پر غور، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 20% تک حصص بیچے جائیں گے۔ نجی خبر رساں ادارے کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے حکومت منافع بخش سرکاری اداروں کے شیئرز کی اسٹریٹجک فروخت کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ جن اداروں کے شیئرز کی اسٹریٹجک فروخت پر کیا جا رہا ہے ان میں OGDCL، پاک ریفائنری لمیٹڈ، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، پاکستان اسٹیٹ آئل اور سوئی سدرن اور سوئی ناردرن شامل ہیں۔ بڑی تعداد میں شیئرز بہتر نرخوں پر فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ FPR اور پرچون فروشوں میں تاجر دوست اسکیم پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اور دونوں فریقین نے پیر کو اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے مذاکرات شروع کیے، لیکن کوئی بھی بریک تھرو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ FPR نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تاجر برادری کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے گا تاکہ ملک کی تمام 84 مارکیٹس کے لیے فیئر مارکیٹ ویلیو ریٹ 60,000 ماہانہ کی شرط پر نظر ثانی کرے، اور اگر کوئی پرچون فروش یہ دعویٰ کرے کہ اس کی آمدن متعین نشان سے کم ہے تو اس کی شرح کو کم کر دیا جائے گا۔ پرچون فروشوں نے پیر کے مذاکرات میں تاجر دوست اسکیم کو مسترد کیا تھا اور اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایک ایسی تجویز لائیں گے جو کہ ملک بھر کے پرچون فروشوں سے ٹیکس جمع کرنے کے عمل کو تقویت دے سکے۔ عمران خان سے بچ کر رہنا، خواجہ آصف کی محمود اچکزئی کو تنبیہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو بانی PTI عمران خان سے بچ کر رہنے کا کہا ہے۔ خواجہ آصف نے ایک نجی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI محمود اچکزئی کے ذریعے بات چیت اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کل کو منکر ہو سکے کہ میں نے تو بات ہی نہیں کہی تھی، بات تو محمود اچکزئی نے کہی تھی۔ خواجہ آصف نے محمود اچکزئی کو کہا کہ بانی PTI سے بچ کر رہیے، وہ تو مکر جائیں گے اور آپ کی ساری عمر کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ ون لنک کی کنیکٹیوٹی متاثر صارفین کو ATM سے رقم نکلوانے میں دشواری کا سامنا۔ پاکستان میں رقم کی ادائیگی کے بڑے پلیٹ فارم ون لنک کی مختلف بینکوں سے کنیکٹیوٹی میں خلل کے باعث صارفین کو ATM سے رقم نکلوانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ صارفین نے شکایت کی ہے کہ ATM سے رقم نکالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور رقم کی آن لائن ترسیل بھی متاثر ہے۔ دوسری جانب حکام ون لنک کا کہنا ہے کہ کچھ بینکوں سے کنیکٹیوٹی متاثر ہے، مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ میرپور خاص کے کئی علاقوں میں گیس لائن سے پانی نکلنے لگا۔ میرپور خاص کے علاقے پاک کالونی اور ملحقہ علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے گیس لائن سے پانی آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس بند ہونے کے باعث وہ لکڑیوں پر کھانا بنانے اور ہوٹلوں سے کھانا لانے پر مجبور ہیں۔ کئی روز کی شکایت کے بعد اب سوئی سدرن گیس کا عملہ پہنچا ہے۔ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ شکایت ملنے پر عملے نے علاقے میں مرمتی کام شروع کر دیا اور لیکیج تلاش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال کی قید ہوگی، بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ملکی ایوان بالا سینٹ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسے پر 10 سال قید کی سزا کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بل سینٹ میں پیش کیا گیا اور یہ سینیٹر عرفان صدیقی نے پیش کیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا۔
मैजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असम्बली को मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर इसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकेगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के वालिद ने एक बार फिर साबिक कप्तान MS धोनी पर वार करते हुए कहा है कि धोनी एक बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन उसने मेरे बेटे के साथ जो किया वो कभी मुआफ नहीं करूंगा। युवराज सिंह के वालिद भारत की जानिब से 1 टेस्ट और 6 वनडे खेल चुके हैं। उनका कहना था कि MS धोनी ने मेरे बेटे का करियर तबाह किया, मैं उन्हें किसी सूरत माफ नहीं कर सकता। धोनी को शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए, अब सब कुछ सामने आ रहा है, ये कभी मुआफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि धोनी एक बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन उसने मेरे बेटे के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। किला सैफुल्ला में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिशें, सैलाबी रैले करीबी आबादियों में दाखिल। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश की वजह से किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के रैले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना है। सैलाबी रैले आबादी में आने के बाद बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मुकामात पर सैलाब से मुतासर है, जिससे जियारत, किला अब्दुल्ला और पशीन अजला में परेशान कुन सूरत हाल है। पशीन में बलजोई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रैले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ली गई।